سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمدہ واصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی قانون کی حیثیت رکھتے ہیں، اور یہ قانون دین اسلام کی بنیادی بات ہے۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ بس نہیں، آپ کے رب کی قسم ہے وہ مومن نہیں ہیں جب تک وہ آپس میں اختلافی معاملات میں آپ کو فیصل نہیں مانتے۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، پھر وہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں، مما قضیت، اس کے بارے میں جو آپ نے فیصلہ کیا، ویسلموا تسلیما، اور وہ تسلیم کر لیں، اچھی طرح تسلیم کرنا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلہ فرماتے ہیں، اس فیصلے کو ماننا بہت ضروری ہے۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلہ کرتے ہیں اور اس فیصلے کا انکار کر دے انسان، یہ آیت مبارکہ اس کے لیے بہت بڑی تنبیہ ہے۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، بس نہیں، آپ کے رب کی قسم ہے وہ شخص مومن ہی نہیں جو آپ کو اپنے اختلافی مسائل میں فیصل نہیں مانتا، فیصلہ کرنے والا نہیں مانتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ دین اسلام میں قانون کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس قانون کے ہوتے ہوئے اس کے مقابلے میں کسی کی رائے اور فہم کو مانا جائے جائز نہیں، بلکہ آیت مبارکہ تو اتنی شدید تنبیہ کا باعث ہے، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا۔ اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلے کو مان لیتا ہے لیکن سینے میں پھر بھی گھٹن محسوس کرتا ہے، تنگی محسوس کرتا ہے، یہ تب بھی اس کے لیے جائز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ کیا ہے اس کو تسلیم کرے اچھے طریقے سے، اور فراخ دلی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو تسلیم کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی دین اسلام میں قانون کی حیثیت رکھتی ہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی قانون ہے تو اس کی مخالفت کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ تو ان لوگوں کو ڈر جانا چاہیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، یہ کہ انہیں کوئی فتنہ پہنچے یا دردناک عذاب کو ان پر پہنچ جائے۔ یہ اتنی شدید بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو قانون ہے، اس قانون کی مخالفت فتنوں کا اور عذاب الہی کا، دردناک عذاب کے پہنچنے کا باعث ہے۔ اسے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی حیثیت دین اسلام میں کیا رکھتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دین اسلام میں قانون کی حیثیت رکھتی ہے، اور اگر اس قانون کے اپوزٹ، اس قانون کے متصادم، اس کی مخالفت میں کسی کی رائے، کسی کا فہم، کسی کی سوچ اور فکر آ جاتی ہے، قانون کو مانیں گے، رائے کو چھوڑ دیں گے، رائے کی حیثیت کوئی نہیں۔ اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قانونی حیثیت کو نہ صرف اچھی طرح سمجھتے تھے بلکہ اپنے عمل سے امت کے سامنے نمونہ بنے۔ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، امام ابو داود نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، یہ مسئلہ درپیش آیا کہ مقتول کی جو دیت ہے وہ کن کو ملنی چاہیے؟ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ مقتول اس کی دیت جو اس کے والد کے رشتہ دار ہیں وہ صرف ان کو ملتی ہے. مقتول کی بیوہ، اس کی جو بیوی ہوتی ہے جو اس کے بعد بیوہ ہو چکی ہے، اس کا اس میں سے کوئی حصہ نہیں ہوتا. یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے. قتل کے حوالے سے یہ بات سمجھ لیجیے کہ دین اسلام نے 3 آپشن رکھے ہیں. سب سے پہلے آپشن یہ ہے کہ اگر کسی نے قتل کیا ہے تو مقتول کے وارث وہ کہتے ہیں جی ہم قصاص لیں گے، قتل کے بدلے قتل، تو جو قاتل ہوگا اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا. دوسرا آپشن یہ ہے جو قتل ہونے والا ہے اس کے ورثاء وہ کہتے ہیں جی ہم قصاص نہیں لیتے، دیت لے لیتے ہیں. دیت شریعت اسلامیہ نے مقرر کی ہے، خون بہا، اس کے خون کی قیمت 100 اونٹ. تیسرا آپشن یہ ہے کہ مقتول کے وارث وہ اللہ کے لیے معاف کر دیتے ہیں، قصاص بھی نہیں لیتے، دیت بھی نہیں لیتے. اس مسئلہ میں یہ دوسری صورت تھی کہ جو خون بہا لینا تھا، 100 اونٹ لینا تھا، تو وہ دیت جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ والد کے رشتہ دار جو ہوتے ہیں، مرنے والد کے والد کے رشتہ دار، یہ ان کو ملتی ہے، دوسروں کو نہیں ملتی، اور بیوی کا بھی اس میں سے کوئی حصہ نہیں ہے. تو سیدنا ضحاک بن سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب یہ بات معلوم ہوئی تو یہ بات بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے لکھوا کے بھجوایا تھا کہ ہمارے وہاں پر ایک مسئلہ پیش آیا کہ ایک شخص قتل ہوا تو قاتل ان سے دیت کا مطالبہ کیا گیا، وہ دیت دے رہے تھے تو مقتول کی بیوی نے کہا مجھے بھی حصہ دیا جائے. تو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا تھا کہ کیا مقتول کی بیوی کو اس دیت میں حصہ دیں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ بات لکھوا کر بھجوائی تھی کہ مقتول اس کی بیوی کو بھی حصہ دیا جائے. تو پھر میں نے جو مقتول تھا اس کی بیوی جو ہے اس کو حصہ دیت میں سے دلایا تھا. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی رائے تھی کہ مقتول اس کی بیوہ جو ہوتی ہے اس کو دیت میں حصہ نہیں ملتا ہے، لیکن جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات معلوم ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ معلوم ہوا، تو اپنی رائے کو چھوڑ دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے مطابق ہی فیصلہ فرماتے. اس کی وجہ یہ ہے ایک طرف قانون ہے، دوسری طرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے تھی. قانون جب معلوم ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا ہے تو اپنی رائے کو چھوڑ دیا اور قانون کو تسلیم کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی دین اسلام میں قانون کی حیثیت رکھتی ہے. اس قانون کے اپوزٹ اگر کسی کی رائے، کسی کا فہم، کسی کا فتویٰ، کسی کا قول آ جاتا ہے تو قانون کو مانیں گے اور اس کے مد مقابل کسی کی بھی رائے کو قبول نہیں کیا جائے گا. کہ دین اسلام کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتھارٹی رکھتے ہیں، اتھارٹی کی حیثیت رکھتے ہیں. اسی طرح مسلم میں حدیث آتی ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے زمانہ میں ایک بطن میں، خاتون کے بطن میں ایک بچہ پرورش پا رہا تھا، ایک جان تھی، وہ قتل ہو گیا کسی وجہ سے، جو ہے نا وہ ماں کے بطن میں اس کی جان ضائع ہو گئی کسی کی وجہ سے. تو عمر رضی اللہ عنہ کو مسئلے کا علم نہیں تھا کہ اگر بطن کے اندر پرورش پانے والی وہ جان یہ کسی حوالے سے قتل ہو جائے تو اس کی دیت کیا ہے. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجلس میں سوال کیا کہ بھائی کسی کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فیصلہ فرمایا تھا؟ تو سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، ان کا امیر المؤمنین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا تھا کہ آپ علیہ السلام کے زمانہ میں 2 عورتیں لڑ پڑیں، ایک عورت اس کے بطن میں اسی طرح بچہ پرورش پا رہا تھا، دوسری نے اس کو مارا تو اس کا جو بطن میں پرورش پانے والا بچہ ہے وہ ختم ہو گیا، امید ضائع ہو گئی اور وہ جان چلی گئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فیصلہ یہ فرمایا تھا کہ ایک غلام یا لونڈی ان کو دی جائے. یہ دیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کی تھی. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ
جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ معلوم ہوا تو پھر اسی کے مطابق فیصلہ کیا۔ جب کسی چیز کا علم نہیں ہوتا تھا تو صحابہ رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین وہاں قانون کو معلوم کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ وہ قانون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، حدیث، سنت دین اسلام میں قانون کی حیثیت رکھتی ہے، اس لیے وہ اس کی طرف رجوع کرتے تھے، اور اس کے مد مقابل کوئی بھی رائے ہو، کوئی بھی فہم ہو، اس کو چھوڑ دیتے تھے۔ ایک دفعہ امام ابو داود رحمہ اللہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے، سیدنا حارث بن عبداللہ بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان سے پوچھا کہ اگر کوئی خاتون حج پر گئی ہے تو حج کے ایام چل رہے ہیں، 10 تاریخ کو جب مینا میں ہوتے ہیں کہ انکریاں مار لی گئی اور اس کے بعد قربانی بھی کر لی گئی، طواف زیارہ جو ہے جو 10 تاریخ کو طواف کرتے ہیں وہ بھی کر لیا، لیکن اس کے بعد اللہ عز و جل کی جانب سے جو آدم علیہ السلام کی بیٹیوں کے مقدر میں ایک مہینے کا دور ہوتا ہے، اس کا آغاز ہو جائے، تو اس کا آغاز ہو گیا ہے، تو اب وہ خاتون اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پاکیزہ ہونے کے بعد، غسل کرنے کے بعد جب یہ دورانیہ گزر جائے تو پھر وہ آخری عمل جو ہے وہ طواف وداع کرے گی، بیت اللہ کا طواف کرے گی۔ سیدنا حارث بن عبداللہ بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا کہ یہی بات میں نے نبی علیہ السلام سے پوچھی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فیصلہ فرمایا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو غصہ آ گیا، کہا تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، ایک بات تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ چکے، آپ نے خود پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ سنا دیا، آپ اس فیصلے معلوم ہونے کے بعد مجھ سے کیوں سوال کیا؟ مجھے کیوں پوچھا آپ نے؟ تمہارا کیا خیال ہے کہ تم مجھے پوچھتے تو میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کے اپوزٹ کوئی بات کر دیتا؟ یعنی مجھ سے غلطی ہو جاتی یا مجھ سے فہم میں کوتاہی ہو جاتی، میں کوئی ایسی بات کہہ دیتا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے متصادم ہو جاتی۔ ایک بات تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ چکے، پھر مجھ کو کیوں پوچھا تم نے؟ اور تم رضی اللہ عنہ کی طبیعت جلالی قریب ہے کہ درے سے پیٹ دیتے کہ جب قانون کا علم ہے تم کو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو جانتے ہو تم، تو اس قانون کے بعد پھر میری رائے یا مجھ سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ دین اسلام میں قانون کی حیثیت رکھتا ہے، اور قانون کے علم ہونے کے بعد کسی اور سے رائے لینے کی ضرورت نہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی ان سے کسی بندے نے سوال کیا، امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے استاذ امام حمیدی رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ ہم امام شافعی رحمہ اللہ کی مجلس میں بیٹھے تھے، امام شافعی رحمہ اللہ امام بخاری رحمہ اللہ کے دادا استاد ہیں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ وہ بھی امام بخاری کے استاد ہیں اور امام شافعی کے شاگرد ہیں رحمہم اللہ تعالی۔ تو امام حمیدی کہتے ہیں ہم امام شافعی رحمہ اللہ کی مجلس میں بیٹھے تھے، ایک شخص آیا تو اس نے آ کے سوال کیا، ایک مسئلہ پوچھا تو امام شافعی رحمہ اللہ فرمانے لگے قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضا و قضا، اس مسئلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا تھا۔ جب حدیث سنا دی، آپ علیہ السلام کا فیصلہ سنا دیا، تو وہ شخص کہنے لگا ما تقول انت، آپ کی کیا رائے ہے؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ سننے کے بعد امام شافعی رحمہ اللہ سے وہ کہنے لگا کہ آپ کیا کہتے ہیں، آپ کی رائے کیا ہے؟ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرمانے لگے سبحان اللہ، ترانی فی کنیسہ، ترانی فی بیعہ، ترا علی وسطی زنارن، کیا آپ نے مجھے کوئی یہودیوں کے معبد خانے میں بیٹھا ہوا دیکھا ہے، یا آپ نے مجھے
عیسائیوں کے گرجا گھر میں بیٹھا ہوا دیکھا ہے، یا آپ نے میرے جسم کے اوپر، اس وقت جو ذمی ہوتے تھے، غیر مسلم ہوتے تھے، وہ ایک پٹی باندھتے تھے جس سے پتہ چلتا تھا کہ یہ مسلمان نہیں ہے، ذمی ہے، تو کہ میرے جسم کے اوپر آپ نے کوئی ایسی پٹی دیکھی ہے کہ جو غیر مسلم کے جسم پر ہوتی ہے؟ میں تم کو کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا، اور آپ وہ فیصلہ سننے کے بعد بھی مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کیا کہتے ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ وہ ان الفاظ کے ساتھ یہ بات واضح کر دینا چاہتے تھے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آ جائے تو اس کے مد مقابلے میں میری رائے کی حیثیت کیا ہے؟ یا آپ مجھ کو مسلمان نہیں سمجھتے؟ کیا مجھے کوئی یہودیوں کا عالم سمجھتے ہیں یا عیسائیوں کا جو ہے پادری سمجھتے ہیں کہ آپ نبی الاسلام کا فیصلہ سننے کے بعد بھی مجھ سے پوچھیں کہ جی آپ کیا کہتے ہیں؟ میرا فیصلہ، میری رائے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے بعد اس کی حیثیت کیا ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات قانون کی حیثیت رکھتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات دین اسلام میں اتھارٹی ہے، اس اتھارٹی کے مد مقابل کسی کی رائے کی کوئی حیثیت نہیں، کسی کے فہم کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ اکبر۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں کہ یہ بات ائمہ فقہا رحمہم اللہ تعالی نے واسگاف انداز میں بیان کر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت قانون کی حیثیت ہے، اس کے مد مقابل ہماری رائے کی کوئی حیثیت نہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں انسان ہوں، مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے، میری بات، میرا فتویٰ، اس پر غور و فکر کرو، اگر وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مطابق ہو تو قبول کر لو، اور اگر میری بات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے متصادم ہو، اس کے اپوزٹ ہو، اس کے مخالف ہو، تو پھر میری بات کو نہیں ماننا، کیونکہ میری رائے، میری بات کی کوئی حیثیت نہیں۔ جب قانون معلوم ہو جائے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات معلوم ہو جائے، وہ قانون ہے، اور اس قانون کے مقابلے میں میری رائے کی کوئی حیثیت نہیں۔ دین اسلام میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی قانون کی حیثیت رکھتے ہیں، اور اس قانون کے اپوزٹ اگر کسی کی رائے، کسی کا قول، کسی کا فتویٰ آ جائے، ٹکرا جائے، تو قانون کو مانیں گے اور رائے کو چھوڑ دیں گے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے وہ مالک ہمارے حال پر رحم فرمائے، اور ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی یہ قانونی حیثیت، اس کو اچھی طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس قانون کے مقابلے میں کسی کی رائے اور کسی کا فہم جو آپس میں ٹکرا جانے کی صورت میں ہے، اس کو چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو قبول کر کے اسی کے مطابق اپنے عقیدے اور عمل کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل صحت، عافیت، ایمان کے ساتھ نبی زندگی عطا فرمائے، اسلام پر، ایمان پر، توحید پر زندگی، اسی پہ ہمارا خاتمہ فرمائے، دنیا آخرت کی رحمتیں، برکتیں، آسانیاں، عزت ممالک ہمارے مقدر میں فرمائے، دنیا آخرت کے دکھ، تکلیفیں، پریشانیاں اور ذلتوں سے مالک ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سمجھے ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔ سمجھے ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔